السلام علیکم۔ 7 مئی 2025 رات 1 بجے کے قریب بھارت نے پاکستان میں 5 شہروں کے 9 مقامات پر حملہ کیا۔ ان شہروں میں بہاول پور، مظفر آباد، کوٹلی اور مرید کے وغیرہ شامل ہیں۔ اس حملے کی جو افیکٹڈ لوکیشن ہے اس میں مساجد ہیں، ریزیڈینشل ایریا، رہائشی علاقہ ہے اور میڈیکل سینٹرز ہیں۔ اس حملے میں پاکستانی 20 سے 26 افراد شہید ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان میں موجود ٹیررسٹ کیمپس کو ٹارگٹ کیا اور انہیں ایلیمینیٹ کر دیا۔ ان جاہل، احمق اور عقل کے اندھوں سے بھارتی گودی میڈیا اور بلاگرز سے سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ 7 سے 10 سالہ بچہ جسے بھارت نے شہید کیا ہے، یہ آپ کو دہشت گرد نظر آتا ہے؟ اس بچے کی آپ پر اتنی دہشت تھی کہ آپ کو پراپر ایک آپریشن لانچ کرنا پڑا۔ جب بھارت نے 2019 میں پاکستان سے یہی پنگا لیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں موجود تمام دہشت گردوں کو ختم کر دیا ہے اور دہشت گردی کی جو بیک بون ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور ہم نے جو دہشت گرد ہے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ تو پھر اب یہ دوبارہ اب کہاں سے آ گئے ہیں؟ انڈیا اس وقت بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، اور اسی جھوٹ کی بنیاد پر بھارت نے اب دوبارہ سے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ سر، پاکستان تو پہلے ہی سے وارن کر رہا تھا کہ اگر جنگ کا آغاز آپ نے کیا تو اس کا انجام ہم طے کریں گے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اٹیک کیا، تو پاکستان نے دفاع میں، ڈیفنس میں ان کے 5 جہازوں کو مار گرایا۔ ایئر وائی نیوز تو 7 کی تعداد دے رہا ہے، لیکن 5 کی مکمل کنفرمیشن ہے، اور 3 کی تو دا ہندو نے خود صبح سویرے ہی اس کو رپورٹ کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی پائلٹ جہازوں کو، جنگی جہازوں کو رکشہ یا اسکوٹر سمجھ کر چلاتے ہیں۔ یہ جب بھی اوپر جاتے ہیں تو فائٹر جیٹس کو، بھارت کے جنگی جہازوں کو ٹھوک کر نیچے بھیج دیتے ہیں۔ جنگی جہازوں کو جتنا بدنام بھارت نے کیا ہے، میرے خیال میں اب کوئی بھی بھارت کو اپنے فائٹر جیٹس، اپنی جنگی جہاز بالکل نہیں دے گی۔ اور دوسری طرف ہمارے غریب پائلٹس جن کے پاس یہ چائنیز مال ہے، JF-17 جس کی پروڈکشن میں پاکستان کا بھی کچھ ہاتھ ہے، یہ جب بھی اوپر جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کو ٹھوک کر نیچے بھیج دیتے ہیں، اور یہ کبھی بھارت کے MiG-29 کو، SU-30 کو، یا رافیل کو، یا پھر کبھی ابھینندن کا ہے تو اسے ٹھوک کر نیچے چائے پلانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ پاکستانی پائلٹس نے ایسی ٹھکائی کی کہ رافیل کے 6% شیئرز گر گئے، اور ہمارے JF-17 کے جو شیئرز ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی 17% کا اضافہ ہو گیا۔ LOC لائن آف کنٹرولز پر بھی ہمارے نوجوانوں نے خوبصورتی کے ساتھ ان کی درگت بنائی کہ صبح سویرے کوئی 6-7 بجے ہی انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے، جس کا ظاہر ہے مطلب ہے کہ ختم کیا جائے معاملہ، رفع دفع کیا جائے اور ہمیں معاف کر دیا جائے۔ خیر، اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو حوصلہ دے۔ اچھا، یہ جو پاکستان نے بھارت کا نقصان کیا ہے، یہ ڈیفنس میں کیا ہے، یہ کوئی ابھی جواب نہیں دیا، ابھی جواب دینا باقی ہے۔ یہ جو دوپہر میں ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کہا گیا کہ ہم ابھی بھارت کو جواب دیں گے اور ہم بتائیں گے بھارت کو کہ حملہ کرنا کہتے کسے ہیں۔ مائی مائنڈ فیلوز، ایک انتہائی ضروری اور اہم بات جس پر کوئی 15-16 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، تو وہ ہے مساجد کا شہید ہو جانا۔ جیسے افواج اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، ویسے ہی یہ مساجد اور یہ علماء ہمارے مذہب کے، ہمارے ایمان کے محافظ ہوتے ہیں۔ دشمن ہم سے ہماری اٹامک پار اور ہم سے جذبہ جہاد کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور ہم نصرت الہی سے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، اپنے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مزید کیا ہوگا، اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن فی الحال اور ابھی تک سننے کا بے حد شکریہ۔